وہ سر اٹھا کر گلی محلے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ عزت اور وقار کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس کے جو حالات طاقتور لوگ کرتے ہیں اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے ہی جیسا کوئی انسان ہو لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے، اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جیسے بشر سے، اپنے جیسے انسان سے اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تو ہم اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ کا اعلان جنگ، اللہ اکبر، اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لاشعوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ سرخروئی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حکمراں ظالم ہو گئے، میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لاشعوری طور پر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حکمراں ظالم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے تم لاشعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو، اس لیے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، دولت، اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی آج اس قوم کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب وہ ان چیزوں کو گناتا ہوں، ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سن رکھا ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولی جن، اللہ اکبر، فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، لوگ اللہ والوں سے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا، اس حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غوث اعظم کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غریب نواز کے لیے تو کینہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے، لیکن اور پھر بات یہ ہے لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر، اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے۔ عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں، جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، شریعت پر ڈٹ جائے، وہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ اللہ والا، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے، اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں،
انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے، مسجد کے امام لوگ بھی ہیں۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے گانجا چرس پی رہے ہیں، گنجڑی چرسی ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے وہ اللہ والے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے طریقت کی اور حقیقت اور معرفت کی باتیں ہر ایرے گہرے کو کرتے ہوئے سنی۔ کون کہہ رہے؟ بندہ نواز، اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار۔ طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی باتیں میں نے ہر ایرے گہرے کو کرتے سنی، لیکن شریعت کی بات میں نے صرف اللہ والوں کو کرتے سنی۔ یعنی اللہ والے شریعت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ حقیقت، معرفت اور سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، یہ سب تو کوئی کتابوں میں لکھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک بندہ اس میں بے وقوف بنانا آسان ہے، اس لیے آسان ہے بے وقوف بنانا کہ ایک بندے نے ساری زندگی بکری نہیں دیکھی یا ہرن نہیں دیکھی، کوئی بکری دکھا کے کہے یہ ہرن ہے تو آپ نے تو دیکھی نہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو آپ تو مان نہیں لیں گے۔ تو ایسے ہی طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں میں دھوکہ کھا جانا آسان ہے، لیکن شریعت کی بات میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اور جو شریعت پر قدم رکھ کر کے چلتا ہے وہی ساری منزلوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگ ان لوگوں کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، اور جس امام کی نماز تکبیر اولا سے 5 وقت ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، باقی سب کو سب سمجھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، یہ تو ایک بات ہوگی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو، مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو، جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں، بے اذن اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھنا، بے اذن اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور
اللہ کا اعلان جنگ، کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ. اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے اپنی تنہائیاں تو یاد کرو.